اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے تمام مومنین کو اور بالعموم اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو بالاخص 15 رمضان المبارک ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام مبارک ہو۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرزند رسول ہیں، کیونکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، اس لیے کہ آپ ہی حقیقی انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر بھی ہیں اور انا اعطیناک الکوثر کا مصداق بھی ہیں۔ جب دشمنان اسلام پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر یعنی لا ولد کہہ رہے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر جیسی سورہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ یقیناً کوثر سے مراد جناب سیدہ ہیں، اور جناب سیدہ کی اولاد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امام حسن علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے۔ اور یہ فقط آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے آپ کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا قرار دیا ہے۔ عزیز دوستو، اسی طرح اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور اگر تفاسیر کو دیکھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہے وہ جناب امام حسن اور جناب امام حسین علیہ السلام سے ہے، جو کہ انا اعطیناک الکوثر کا حقیقی مصداق ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت 3 ہجری کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی گود میں ہوئی، اور 15 رمضان المبارک کو پھر امام حسن علیہ السلام نے سب سے پہلی جو خوراک تھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کو چوسا، یعنی زبان وحی کو چوسا۔ اس لیے امام حسن علیہ السلام کے گفتار میں، کردار میں، علم میں، حلم میں، حتیٰ کہ آپ کی پوری زندگی میں اثرات نبی جو ہے وہ نمایاں ہیں، اور آپ یقیناً پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے وصی ہیں۔ پہلے امام علی علیہ السلام ہیں اور آپ دوسرے وصی اور امام ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ، اور امام حسین علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یقیناً حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ لوگوں نے اس حدیث کے مقابلے میں بہت سی حدیثیں بھی بنائی کہ فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، مگر یہ ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ تو دوستو، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت 3 ہجری کو ہوئی۔ یہ وہ سال ہے جب مسلمان جنگ احد کی تیاریاں کر رہے تھے، اور امام حسن علیہ السلام نے اپنے بچپنے ہی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کو پایا۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت امام حسن علیہ السلام کا بچپنا تھا۔ اب اپنے بچپنے میں جب مسجد سے وحی نازل ہوتی اور امام حسن علیہ السلام پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتے اور وہاں سے جو مواعظ حسنہ ہوتے وہ سنتے اور آپ کو ازبر ہو جاتے، تو آپ گھر آتے اور جناب سیدہ کو وہ سناتے کہ آج میرے نانا نے یہ فرمایا ہے، آج یہ وحی نازل ہوئی ہے۔ تو یہ ایک روٹین تھی اور روز بروز ہو رہا تھا۔ تو ایک دن جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام پہلے گھر تشریف لائے امام حسن علیہ السلام سے، اور ایک پردے کے پیچھے بیٹھ گئے کہ جناب امام حسن علیہ السلام آ کے کیا مواعظ حسنہ اپنی والدہ محترمہ کو سناتے ہیں۔ تو جب جناب سید نے پوچھا کہ اے حسن بتائیں کہ آج آپ کے نانا نے کیا فرمایا ہے، آج کیا مواعظ حسنہ آپ کے نانا نے فرمائے ہیں، تو اس وقت امام حسن علیہ السلام نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان رک گئی، تو فرمایا کہ اے اماں جان، آج جو میری زبان رک رہی ہے، میں حسن یہ جانتا ہوں کہ یقیناً کوئی مجھ سے بھی بڑا سردار
میری اس گفتگو کو سن رہا ہے۔ تو یہ امام علیہ السلام کے اس کے علاوہ بھی علمی جو کمالات ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے، آپ یقیناً ہمارے ساتھ ٹچ رہیں گے۔ تو امام حسن علیہ السلام کا جو پہلا مارکہ ہے دین اسلام کی نصرت کے لیے، امام حسن علیہ السلام کا جو پہلا مارکہ تھا وہ مباہلہ کا مقام ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو ایک انگلی میں اور امام حسین علیہ السلام کو ہاتھ میں اپنے بازو پہ اٹھایا اور میدان مباہلہ میں عیسائیوں کے مقابلے میں تشریف لائے، اور اس وقت اسلام کی بغیر تلوار چلائے اور بغیر بد دعا کیے نصرت ہوئی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا وہاں پہ قرار پائے قرآن کے مطابق، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ کیونکہ جب عیسائیوں نے کہا کہ آپ اب بھی آئیں، ہم بھی آتے ہیں، آپ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، جب قرآن نے کا یہ چیلنج جو ہوا آپ بھی اپنی عورتوں کو لاؤ اور ہم بھی اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تو عورتوں میں جناب سیدہ تھیں اور ہم میں آپ آؤ میں امام علی علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مطلب وہاں پہ نفس رسول قرار پائے حضرت علی علیہ السلام، اور آپ یعنی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قرار پائے۔ تو لے کے جب مباہلہ میں چلے تو وہ پہلا مارکہ تھا کہ جب اہل بیت کے رعب اور دبدبہ سے جو عیسائیوں کے جو پادری تھے وہ سارے آپ کے معترف ہوئے اور انہوں نے آپ کو جزیہ دینا قبول کیا، اور آپ کے مقابلے میں جو طے یہ پایا تھا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین کہ جھوٹوں پہ لعنت کریں گے، اس سے وہ دستبردار ہو گئے۔ تو امام حسن علیہ السلام کا یہ پہلا مارکہ تھا۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام کی اگر ہم علمی کمالات دیکھیں تو امام حسن علیہ السلام نے بہت سے مواقع پہ جب ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا خلیفہ وقت سے کہ اگر احرام کی حالت میں انسان شتر مرغ کے انڈے توڑ دے تو اس کا کیا کفارہ کیا ہے، تو پھر وہاں سے جواب موصول نہ ہوا، اور پھر وہ امام علی علیہ المرتضیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور امام حسن علیہ السلام کی طرف مولا نے اشارہ کیا کہ اے بیٹا آپ اس کا جواب دیتے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے انڈے ہیں ان کی تعداد کے مطابق اونٹنیوں پہ اونٹ چھوڑے جائیں، اور وہاں سے جو بچے آئیں ان اونٹنیوں سے وہ خانہ کعبہ کے حوالے کیے جائیں، یعنی کعبہ کے لیے نذر کیے جائیں اور کعبہ کے خانہ کعبہ کے لیے ان کو وقف کیا جائے۔ اس وقت مولا علی علیہ السلام نے نقطہ اعتراض اٹھایا، بیٹا کچھ انڈے خراب بھی تو ہو سکتے ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا بابا جان یقیناً انڈے خراب ہو سکتے ہیں تو کچھ حمل بھی تو ضائع ہو سکتے ہیں۔ تو یہ امام علیہ السلام کے علمی کمالات تھے۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں امام علیہ السلام کے علمی کمالات کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ امام علیہ السلام کا جو نام ہے حسن، یہ حسن نام جو ہے خود اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رکھا، کیونکہ فرمایا کہ علی کو بمنزلت ہارون، علی علیہ السلام کو ہارون سے منزلت ہے، جو رسول خدا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے، اور علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں، تو ہارون کے بیٹے کا نام رکھو۔ تو فرمایا ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ تو جبرائیل نے کہا پاک پیغمبر سے کہ ان کے بیٹے کا نام تھا شبر، جو عبرانی زبان کا لفظ تھا۔ تو عربی میں آپ اپنے بیٹے کا نام حسن رکھیں، تاہم امام حسن علیہ السلام کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے۔ آپ کی کنیت میں ذکی، سبت رسول اور نفس رسول، اور آپ کی کنیت جو ہے ابو محمد ہے، آپ کے القابات جو میں نے ذکی اور یہ جو تذکرہ کیا ہے آپ کے القابات ہیں، آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام کا جو زندگی کا ایک خاکہ ہے انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی جو ہے ایک انفرادی زندگی ہے تمام ائمہ میں، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کو دشمنوں کا مقابلہ بھی رہا اور اپنوں کا مقابلہ بھی رہا۔ امام حسن علیہ السلام کی خاص طور پہ جو آپ کی زندگی کی ایک صلح ہے جو آپ نے ایک سیاسی منظر نامے پہ کی، اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔